نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، آج کل مدینہ مسجد کراچی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ عوام الناس کے سامنے آیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ مدینہ مسجد کراچی ایک پارک کی جگہ پر بنائی گئی ہے، لہٰذا اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ حالانکہ زمین کے اوپر تمام مساجد جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں، اور روئے زمین کا اصل مالک حقیقی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر اسلامی ریاست کے اندر اور اسلامی ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد بھی محفوظ نہ ہو تو یہ یقیناً ہمارے لیے یہ بہت صدمے والی بات ہے۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ جن علاقوں کے اندر مساجد تعمیر شدہ نہ ہوں تو ریاست کو چاہیے کہ ان علاقوں میں اپنے خرچے کے اوپر اپنے اخراجات لگا کر مساجد کو تعمیر کرے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے ان مسجدوں کو عبادت کے لیے وقف کرے۔ اسلامی ملک اور اسلامی ریاست ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہو رہا۔ 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بہت ہی کم سوائے کچھ سرکاری عمارتوں میں بقیہ کسی عوام الناس کی جگہ کے اوپر حکومت نے خود مساجد کو تعمیر نہیں کیا۔ وہاں پر عوام الناس بیچارے ایک دوسرے سے چندہ اکٹھا کر کے مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ اب یہ حکم نامہ بھی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی جگہ کے اوپر مسجد تعمیر کر دی گئی ہو اور وہ جگہ کسی اور کی ملکیت ہو اور اس کا مالک اس کا تقاضا کرے تو ہرگز مسجد کو نہیں گرایا جا سکتا، بلکہ اس کا تاوان اور اس جگہ کی قیمت کو اکٹھا کر کے مالک کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ مدینہ مسجد کی جگہ جتنی قیمت اس کی بنتی ہے اس کو حکومت کے خزانے میں جمع کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ مجھے یہ ایک بہت بڑی سازش لگتی ہے کہ ایسا حکم نامہ چیف جسٹس نے جاری کیا ہے جو عوام الناس اور گرے سے گرا ہوا مسلمان بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ملک ہے، اور اس اسلامی ریاست اور اس اسلامی ملک کے اندر بھی اللہ کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جس وقت انڈیا کے اندر بابری مسجد پر حکومت کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا
کہ یہاں پہلے مندر بنا ہوا تھا اور مسلمانوں نے اس جگہ کے اوپر اب مسجد تعمیر کر دی ہے، تو وہاں پر اس بابری مسجد کو گرانے کا حکم نامہ جاری کیا گیا، تو دنیا کے تمام ممالک کے مسلمانوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ بابری مسجد کو کسی صورت کے اندر بھی شہید نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ خود ہماری حکومت پاکستان نے اور دوسرے ممالک جہاں پر اسلامی ریاستیں اور اسلامی حکومتیں قائم ہیں، انہوں نے حکومت کے زور کے اوپر یہ مطالبہ کیا کہ کسی صورت کے اندر مسلمانوں کے ایمان کو مجروح نہ کیا جائے اور شاعر اسلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد کو کسی صورت کے اندر نہ گرایا جائے۔ مجھے ایک بہت بڑی سازش لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو رہا ہو کہ اس حکم نامے کے درپردہ کہ کسی طریقے سے اس مسجد کو گرا کر پاکستان کے اندر جہاں کہیں بھی مساجد بنی ہوئی ہیں اور مدارس بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی گرانے کے لیے ایک سازش نہ کی جا رہی ہو۔ تو میں جناب چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اس حکم نامے کو واپس لیں اور مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اور اپنے اوپر یہ دھبا ساری زندگی مت لگائیں کہ ایسا چیف جسٹس آیا تھا جس نے اللہ کے گھر کو گرانے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، اور ساری زندگی جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت اور قوت عطا کی، اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کے گھر کو گرانے کا حکم نامہ جاری کیا۔ اور میں جناب عمران خان سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں جو اسلامی ریاست اور اس پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب والا آپ نے تو مدینہ کی ریاست کا ایک خوبصورت نعرہ بلند کیا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ پہلا حکمران آیا ہے جس نے پوری دنیا کے اندر اسلامی فوبیے کو اور اسلام کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بھرپور طریقے سے بلند کیا ہے، اور وہاں جا کے مطالبے کیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو لوگ توہین آمیز خاکے بناتے ہیں تو ان خاکوں کو روکا جائے اور مسلمانوں کے ایمان اور جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ آپ تو مدینہ کی ریاست کے دعوے دار ہیں، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اوپر چلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جناب والا آپ کے اوپر یہ نعرہ لگانے کے بعد یہ ضروری اور لازمی طور پر حکم بنتا ہے کہ آپ خود چیف جسٹس کے پاس جائیں اور ان سے یہ درخواست کریں کہ خدا را وہ اپنے اس حکم نامے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور آپ سے میں یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کراچی کے اندر آئیں اور مدینہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں اور یہ اعلان کریں کہ کسی صورت کے اندر ہم اس مسجد کو نہیں گرانے دیں گے، چاہے حکومت بھی ہماری چلی جائے تو چلی جائے، حکومت ہماری جاتی ہے تو جاتی رہے، کسی صورت کے اندر ہم اللہ کے گھر کو گرنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یقیناً تا قیامت آپ کا ایک نام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرنے والوں میں شمار کیا جاتا رہے گا، اور علماء اور طلباء اور عوام الناس اور جو اللہ کے گھر کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر آپ کا نام ہمیشہ روشن رہے گا، اور تاریخ کے اندر آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر ضرور سوچیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو، مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے اور اس امتحان سے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے اوپر لازم بنتا ہے، کیونکہ آپ اس ریاست کے سربراہ اور اس مملکت کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ کے اوپر لازم بنتا ہے کہ آپ خدا را آگے آئیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔